ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ ان کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے ہر نشانی لے کر آئے پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ ہی اب آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ان کا تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایک دوسرے کی بھی پیروی قبلے کی نہیں کرتے۔ اگر آپ ان کی پیروی کریں ان کی خواہشات کی وجہ سے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم آ گیا ہے تو بے شک آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ایک جماعت ان میں سے ایسی بھی ہے جو حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں یہ حق ہے۔ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، شک شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ہر ایک کے لیے طرف ہے، سمت ہے کہ وہ اس کی طرف اپنے منہ کو پھیر لے۔ فاستبقوا الخیرات، خیرات اور نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا سب کے سب کو، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک ہماری زندگیوں میں آیا اور اب گزر رہا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب العالمین ہمارا یہ ماہ مبارک کے اندر حسنات اور نیکیاں کرنا قبول و منظور فرمائے۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب یہودی نصارہ ہیں اس وقت یہی موجود تھے دنیا میں، آپ ان کی جتنی مرضی باتیں مان لیں لیکن یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں۔ یہ بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، بیت اللہ کو نہیں مانیں گے۔ جتنی مرضی آپ ان کو دلیلیں دیں یہ ان دلیلوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حاسد قسم کے لوگ ہیں۔ حسد کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں آپ ان کے سامنے سونا بھی بن جائے نا تو وہ آپ کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے دل کے اندر ایک بغض ہے، ایک نفرت ہے، ایک عداوت ہے۔ آپ جو مرضی اس کے لیے کر لیں اس کے دل کے اندر صفائی نہیں ہوگی، وہ گندے کا گندہ ہی رہے گا۔ آج معاشرے کے اندر بھی دیکھ لو، رشتہ داروں کے اندر بھی دیکھ لو، آپ جتنا مرضی حسن سلوک اچھا سلوک کر لیں وہ بدبخت کا بدبخت ہی رہتا ہے۔ صلہ رحمی کر لیں، اس کے اوپر آپ اخراجات بھی کریں، اس کی مہمانی بھی زیادہ کریں، لیکن اس کا دماغ، اس کا رویہ، اس کا کردار تبدیل کیوں نہیں آتا؟ اس کے دل کے اندر جو ہے نا وہ حسد کا پودا لگا ہوا ہے۔ جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، اور اسی اللہ نے ان کے لیے خاص طور پہ ہم سے یہ فرمایا ہے من شر حاسد اذا حسد۔ اب وہ حسد کس قسم کا ہے؟ ممکن ہے کہ آپ کی صحت کی وجہ سے، ممکن ہے آپ کے مال کی وجہ سے،
ممکن ہے کہ آپ کی عزت رتبہ اور بلندی کی وجہ سے لوگ سارے اس کی عزت کرتے ہیں، جب یہ فیملی میں آتا ہے سارے لوگ اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، میری طرف نہیں دیکھتے۔ یہ اس کے اندر ایسا پودا لگ چکا ہے جو دن بدن بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ بڑا ہی کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی اس کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہو کہ اس کا دل صاف ہو جائے، ورنہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسا بیج بویا گیا ہے جو دن بدن بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ دوستوں میں آپ دیکھ لیں، رشتہ داروں میں دیکھ لیں، محلے کے اندر دیکھ لیں، مساجد کے اندر دیکھ لیں، بعض ایسے لوگ بھی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن دل کے اندر وہ گندگی نہیں جاتی۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب یہ لوگ جو ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو دل کیوں نہیں صاف ہوتا؟ اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، جب بھی بولتا ہے کڑوا بولتا ہے، جب بھی بولتے ہیں دل جلا کے رکھ دے۔ دیکھو نا بعض لوگ ایسے ہیں، گفتگو آپ ان سے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ایسی گفتگو کرتا ہے، دل کرتا ہے میں دوبارہ اس سے بات نہ کروں۔ اس نے جو بھی بات کرنی ہے سڑی بات کرنی ہے، آپ کے دل دکھانے والی بات کرنی ہے، آپ جو مرضی اچھی بات کر لیں اس نے اس میں سے بھی تنقید کرنی ہے۔ اس کی قسمت میں تنقید کے علاوہ کچھ نہیں لکھا ہوا، کیونکہ اس کی اپنی اصلاح نہیں ہے، وہ کسی کی اصلاح کس طرح کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ قرآن مجید کی آیات میں آپ ان کی خواہش پوری کر دیں، آپ ان کی ہر بات مان لیں، لیکن یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کے قبلے کی طرف منہ کر کے یہ عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بڑے بدبخت ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے نا، یہودیوں نے مدینہ منورہ جو پہلے یثرب تھا یہاں مشہور کر کے رکھا تھا کہ آخری نبی آخری رسول ہم میں سے آئے گا، کیونکہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ بعض تو ایسے بدبخت تھے وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے تھے، استغفر اللہ، یعنی اتنی زیادہ انہوں نے باتیں بڑھا دی تھی۔ آخری نبی ہم میں سے آئے گا، ہم پوری دنیا میں غالب آئیں گے، لوگ ہماری عزتیں کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پتہ لگا کہ مکہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین تشریف لا رہے ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ ان میں سے بعض تو ایسے تھے جنہوں نے مخالفت کی انتہا کر دی تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں آگے یہ لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو حق چھپاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ دل ان کے نرم ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو پہلے ان کے بڑے مذہبی رہنما تھے، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں بڑے جلیل قدر صحابی تھے، کتاب تورات و انجیل کے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے تورات میں پڑھا تھا، انجیل میں پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی ایک آخری آئیں گے، کھجوروں والی بستی کی طرف ہجرت کریں گے۔ اب ان کو پتا تھا جب یہ یہودی باتیں کرتے تو ان کے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی ہم میں سے آئے گا تو وہ تو کھجوراں والی بستی کی طرف تو نہیں آئے گا، وہ تو شام فلسطین بیت المقدس کی طرف سے ہوگا۔ تو یہ ان کے دل میں یہ ڈاؤٹ تھا کہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جب ان کے بارے میں پتا چلا تو ان کے دل میں بڑی نرمی آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے جن کے بارے میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میرے بعد ایک نبی آئیں گے، اگر میری زندگی میں آئے تو میں ان کی تصدیق بھی کروں گا، اگر میں نہ ہوا تو آپ نے ان کی تصدیق بھی کرنی ہے اور ایمان بھی لانا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہودیوں نے نہ اللہ کے نبی کی بات مانی، نہ اللہ کی کتاب کی بات مانی، عیسائیوں نے نہ اللہ کے نبی کی بات مانی اور نہ کتاب کی بات مانی، بدبخت کے بدبخت ہی رہے۔ لیکن جن کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ سے وہ علمی گفتگو کی۔ پڑھا لکھا آدمی اور ان پڑھ آدمی کی گفتگو میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ اپنے سامنے جو بیٹھا ہے نا اس کا رتبہ اس کا لحاظ رکھ کے بات کرتا ہے، ان پڑھ آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے علم جو ہے نا یہ انسان کو دنیا میں رہنے کا سلوک اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی کو شر اور خیر کا پتہ چلتا ہے۔ ایسا علم نہ ہو جس سے انسان کے اندر شیطانیت آئے، ایسا علم نہ ہو جس سے لوگوں کو گمراہ کرے، نہیں، ذلوا فاضلوا، فرمایا ایسے علم والے بھی آ جائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کی تو میری بات ساری سچی ہوگی، جو میں نے تورات و انجیل میں پڑھا تھا وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، میرے دل میں روشنی ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے، میرا دل بالکل صاف ہے، لیکن میری ایک بات ہے وہ بھی تبلیغ کی نظر سے، کیونکہ یہودیوں کے ہاں میرا بڑا رتبہ ہے، لوگ میرا بڑا احترام کرتے ہیں، لوگ بڑا مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں لوگوں کے سامنے ایک جگہ چھپ جاؤں گا، آپ ان سے میرے بارے میں پوچھنا، تو پھر میں آپ کے سامنے ان کے سامنے آ کے کلمہ پڑھوں گا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ ہمارا لیڈر، ہمارا مذہبی رہنما جو ہے وہ اسلام قبول کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے قرآن بھی سچا ہے اور اللہ کا نبی بھی سچا۔ اللہ اکبر، کتنی جذبے کی بات ہے۔ کہتے ہیں آپ نے اس طرح کیا، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جگہ چھپ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس گئے تو آپ نے ان سے پوچھا سناؤ یہ عبداللہ کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگے کریم ابن الکریم، آپ بھی بڑا اچھا ہے، اس کا باپ بھی بڑا اچھا۔ اللہ اکبر، تعریف کی لینے لگا۔ تو جناب عبداللہ بن سلام باہر آئے، کہنے لگے یہودیوں، جو میں نے تورات و انجیل میں پڑھا ہے کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے، تو انہوں نے پھر آپ کی طرف اشارہ کیا دائیں ہاتھ سے کہ یہی وہ اللہ کا آخری نبی ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے احمد، یہی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو یہی ہے، تو آج سے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مقصد تو یہ تھا، لیکن وہ اتنے بدبخت تھے، میں نے پہلے کہا نا حاسد ہے نا، کہنے لگے یا محمد، یہ بھی بڑا بدتر آدمی ہے، اس کا باپ بھی بڑا بدتر تھا۔ استغفر اللہ۔ یعنی ایک ہی مجلس میں زبان کا کس طرح رخ بدلتا ہے، کیونکہ ان کے اندر حسد کی آگ۔ اس لیے ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے جو مرضی کر لیں، یا آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ تو تورات و انجیل کو اس طرح پہچان دیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ جان بوجھ کر جو ہے نا یہ حق بات کو قبول نہیں کرتے، یہ حق کو چھپاتے ہیں۔ فرمایا حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، حق بھی اللہ کی طرف سے ہے، باطل بھی اللہ سب کی تخلیق کرنے والے ہیں، لیکن وہ بڑے خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ خیر کی توفیق عطا فرمائے، جس کو رب العالمین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ حق کی تعریف میں اکثر کرتا ہوں، حق کی تعریفیں دو نہیں ہیں، حق کی تعریف ایک ہی ہے۔ حق سے مراد اللہ کا قرآن ہے، حق سے مراد حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کے بعد 400 سال تک اس دنیا کے اندر کوئی فرقہ نہیں تھا، تمام لوگ قرآن و حدیث کے اوپر تھے، کوئی آدمی شخصیت کے اوپر نہیں تھا۔ 400 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ امت کے اندر پھر 4 گروہ بن کے 4 فرقے بن گئے۔ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار شافعی کہلوانا شروع کر دیا۔ بعض لوگ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پیروکار بن گئے، اپنے آپ کو حنبلی کہنا شروع کر دیا۔ بعض لوگ امام مالک رحمہ اللہ کے پیروکار بن گئے، انہوں نے مالکی اپنے آپ کا یعنی اپنا نام لگوا لیا۔ اس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، چاروں ائمہ میں سب سے پہلے امام جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیروکار بن کے ان کو حنفی کہتے ہیں۔ آج بھی آپ نے بعض مساجد کے اندر، مدارس کے اندر حنفیہ کا لفظ لکھا ہوگا۔ ہمارے بعض دوست دیوبندی بھی اپنی مساجد کے بعد حنفیہ لکھاتے ہیں۔ ہمارے بعض دوست یہ جو بریلوی ہیں ان کی مساجد کے باہر بھی حنفیہ لکھا ہوتا ہے، بعض نے بریلویت بھی لکھا ہوتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ائمہ کرام کے نام ہیں، اور وہ اتنے عظیم لوگ تھے جنہوں نے قرآن و حدیث پہ بڑی محنت کی تھی۔ اس دور میں جہاں حدیث کے اس طرح کے مجموعے نہیں تھے جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، بخاری شریف کی شکل میں یا مسلم شریف کی شکل میں یا سیاہ ستہ کی شکل میں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ ہوں، یہ جو کتابیں اس وقت موجود اس وقت نہیں تھی۔ تو ان ائمہ کی بڑی محنت ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہاں اس دور میں اتنے سفر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع کیا۔ تو یہ ائمہ اکرام کی بڑی محنت ہے، اور اس دور میں سفر کرنا جب کوئی اتنی سہولتیں نہیں تھی، ان لوگوں نے حدیثوں کو تلاش کر کے لوگوں کو بتایا۔ تو بات وہی کی کہ ہماری بات جو ہے اس وقت تک ہے جب تک اللہ کے نبی کی بات نہ مل جائے۔ جب حدیث مصطفیٰ مل جائے تو ہمارا جو اجتہاد ہے یا ہماری جو بات ہے اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ ائمہ اس بات میں بری ہیں الحمدللہ، انہوں نے تو صاف کہہ دیا، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو اس وقت ہمیں حدیث نہیں ملی یا کسی صحابی کا عمل نہیں ملا، کہا لوگوں اگر تمہیں حدیث مصطفیٰ مل جائے یا کسی صحابی کا عمل مل جائے تو آپ نے ہماری بات چھوڑ دینی ہے، کیونکہ حدیث کی بات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔
صحابی کی بات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ ائمہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ لا تعداد رحمتیں نازل فرمائے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، ان کے ماننے والوں نے بیت اللہ کے اندر ایک ہی امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ جب یہ گروہ بن گئے تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے، سلطان تھے، انہوں نے کہا یہ روز روز کی لڑائی ہے، انہوں نے کہا ان کو چاروں کے امام رکھ دو، شافی امام رکھ دو، مالکی رکھ دو، حنبلی رکھ دو اور دوسرا حنفی رکھ دو، چاروں امام اپنے اپنے وقت پہ جس طرح یہ ان کے مسالک ہیں یا مذہب ہے یا فرقے ہیں یہ نماز پڑھنی شروع کر دیں تاکہ لڑائی ختم ہو جائے۔ اللہ کا گھر تو ایک ہی ہے، گھر تو چار نہیں ہے۔ تو اب ان کے چار مسلح ہو گئے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ شروع ہو گیا۔ جب چار مسلح ہو گئے، چار امام ہو گئے، مقتدی اپنے اپنے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنی بھی شروع کر دی، پھر ان کی لڑائی پھر شروع ہو گئی۔ اب لڑائی یہ ہوئی کہ فلاں کہتا میرا مسلح افضل ہے، میں حجر اسود کے قریب ہوں، دوسرا کہتا میرا مسلح مقام ابراہیم کے قریب ہے، میں زیادہ افضل ہوں، تیسرا کہنے لگا میرا مسلح رکن یمانی کے قریب ہے، میں زیادہ افضل ہوں، چوتھا کہنے لگا میرا مسلح حتیم کے قریب ہے، میں اب مسلحوں پہ لڑائی شروع ہو گئی۔ یعنی پھر ایسی لڑائی شروع ہوئی، آج تک یہ کام چل رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں الفت اور محبت فرمائے۔ آؤ ایک ہی وہ جگہ ہے جس میں ہم جمع ہو سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم سارے عالم پڑھتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں نا سارے، تو یہ سارا جو مسئلے مسائل ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ آگے فروعی مسائل بن چکے ہیں۔ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، ختم نبوت ہے، تو اس کے اندر تو ہمارا اجتماع ہونا چاہیے نا، تاکہ ہم لوگ اکٹھے ہو کر دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کے دلوں میں جو شک شبہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن بہرحال بہت سے علماء دنیا میں آئے اور گزر بھی گئے، جنہوں نے بڑی کوششیں کی، بہرحال میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس فرقہ واریت کو ختم کرنے کی بڑی کوششیں کی، بعض علماء، لیکن ختم نہیں ہوئی۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی بات اللہ فرماتے ہیں، حق ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان۔ اس کے علاوہ کوئی بات اگر کوئی کہے اس میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے، ممکن ہے سچی ہو، ممکن ہے غلط ہو۔ قرآن کی بات میں کوئی آدمی اللہ فرماتے ہیں ممتری، شک شبہ نہیں ہو سکتا، حق کی بات میں شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی عیسائی آپ جو مرضی کر لیں، یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ آج بھی آپ کسی سے بات کریں گے، اگر اس کا دل صاف ہے تو آپ کی بات قبول کرے گا۔ اس لیے اللہ کے حضور دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اپنے دلوں کو صاف کر کے بات سمجھنے کی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمیں چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما، دشمن کی خوشی سے محفوظ فرما، حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، شریر انسانوں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، جان مال عزت اولاد کی حفاظت فرما، بری خبر سے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما۔ اے رب العالمین ہمارے رزق میں برکت اور کثرت فرما، جو رزق کے مسئلے میں پریشانی ہے اللہ دور فرما، مہنگائی کا دور ہے اللہ ہم سب کی غیبی مدد فرما، ہم سب کی غیبی مدد فرما، ہم سب کی غیبی مدد فرما، ہمارے والدین پہ رحم فرما، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما، جو زندہ ہے اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما، اولاد کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین فوت ہو گئے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ ایصال ثواب بنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ہمارے والدین نے ہماری بڑی خدمتیں کی، ہمارے اوپر احسانات کیے، اللہ ان احسانات کے بدلے، ان خدمتوں کے بدلے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ ان کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ ان کی قبر کی زندگی کو جنت کی زندگی بنا دے۔ اللہ ماں ہے، باپ ہے، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے، ان کے سفر کو جنت کا سفر بنا دے، اور قیامت والے دن ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأهل بيته وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.